عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بلاغت کے تحت ہم اس کی دوسری شاخ علم معنی کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ علم معنی کے 8 میجر ٹاپکس ہیں، 8 بڑے موضوعات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے خبر اور انشاء کو ڈسکس کیا۔ اب ہم علم معنی کے دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعریف و تنکیر، یعنی کسی اسم کو معرفہ یا نکرہ بنانے سے اس کے معنی کے اوپر کیا اثر اور فرق پڑتا ہے۔ اس کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ معرفہ اور نکرہ، ہر زبان کے اندر یہ دونوں اسماء پائے جاتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں یہ پراپر ناؤن ہے، یہ کامن ناؤن ہے۔ نکرہ سے مراد وہ اسم ہے کہ جس کے مفہوم میں، جس کے میننگ میں عموم پایا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی عام ہے۔ اور معرفہ سے مراد، پراپر ناؤن سے مراد وہ اسم ہے کہ جس کے معنی کے اندر تخصیص پائی جاتی ہے، اس کا معنی اسپیسیفک ہے، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے تعریف اور تنکیر کے تحت، تعریف سے مراد معرفہ یعنی کسی ناؤن کو معرفہ بنانا، اور تنکیر سے مراد نکرہ یعنی کسی ناؤن کو نکرہ بنانا۔ تو ہم تعریف اور تنکیر کے تحت 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے معرفہ اور نکرہ کی اقسام، پھر اس کے بعد ان کی اغراض، پھر اس کے بعد ان کے معنی۔ جیسا کہ ہم نے خبر و انشاء میں بھی یہی کام کیا تھا کہ امر کو جب ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے کہا امر کی یہ اقسام ہیں، اور امر کس لیے لایا جاتا ہے، اس سے کیسے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے جو معنی پیدا کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے اغراض کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اسی اسکیم آف اسٹڈی کے تحت ہم یہاں پہ بھی تعریف اور تنکیر، معرفہ اور نکرہ میں بھی سب سے پہلے اقسام کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہم معرفہ کی اقسام کو ڈسکس کریں گے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ تو اگر کوئی اسم معرفہ نہیں ہے تو پھر وہ نکرہ ہے۔ تو معرفہ ہم پڑھ لیں گے، معرفہ کی ہم پہچان کر لیں گے، اگر وہ معرفہ نہ ہوا تو پھر وہ لازماً نکرہ ہے۔ تو معرفہ کی 7 اقسام ہیں، یعنی پراپر ناؤن کی۔ سب سے پہلے ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ جیسے انگریزی کے اندر اس کی مثال کیا ہے؟ ہی، شی، وی، یو۔ اسی طرح سے ہماری اردو زبان میں وہ، ہم۔ تو یہ جو پروناؤنز ہوتے ہیں، یہ جملے میں پیچھے کوئی ناؤن موجود ہوتا ہے جس کی طرف وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کا کیا ہے؟ مرجع ہے۔ تو اس میں ضمیر یعنی پروناؤنز یہ سب کے سب معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ پیچھے کانٹیکس میں کسی ناؤن کی طرف یہ لوٹ رہے ہیں، تو وہ ناؤن معرفہ ہے، وہ کسی خاص چیز، جگہ کا نام ہے، تو اس لیے پروناؤنز بھی معرفہ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اس میں علم۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد کسی خاص چیز، شے، جگہ کا نام۔ جیسے کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس شہر کا نام لاہور ہے، اس ملک کا نام پاکستان ہے، تو یہ معرفہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں ضمیر کی مثال کیا ہے قرآن مجید میں؟ جیسے هو الحی لا الہ الا ہو، وہ، یہ 3rd پرسن کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی مذکر غائب، مذکر غائب کے لیے۔ هو الحی، وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی۔ تو یہ ضمیر کی مثال ہے۔ یہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اس لیے وہ، بظاہر تو وہ اب ایک ایسا لفظ ہے کہ کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو نکرہ ہے، لیکن یہ وہ کا لفظ پیچھے کسی ناؤن کی طرف لوٹ رہا ہے جس کا پیچھے پیراگراف کے اندر ذکر ہے۔ عام طور پہ ہماری زبان میں یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے اللہ کی طرف، تو جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو اس کا مرجع کہتے ہیں، یعنی وہ ضمیر کا مرجع ہے۔ مرجع کا مطلب ہے لوٹانے کی جگہ۔ علم کی مثال کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ علم کی مثال ہو گئی۔ تیسرا کیا ہے ہمارے پاس؟ اشارہ۔ اس میں اشارہ، جیسے اردو میں اس کی مثال کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے، اور انگریزی میں دس اینڈ دیٹ۔ ایک ہے پروناؤن اور ایک ہے اسماء اشارہ۔ تو اسماء اشارہ یعنی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، بھلے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے کرسی نکرہ، لیکن جب آپ کہیں گے یہ کرسی، تو اب یہ معرفہ ہو گئی، اب یہ اسپیسیفک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اشارہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے،
کیونکہ جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے. تو اس میں اشارہ کی مثال قرآن مجید میں کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو کہ سیدھا رستہ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اسم موصول. اسم موصول سے مراد کیا ہے؟ یہ کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کھلیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ علم بلاغت کی بنیاد علم نحو کے اوپر ہے. اگر ہم نے علم نحو نہیں پڑھا تو علم بلاغت کو سمجھنا مشکل ہے. تو ہر علم کے اوپر ایک دوسرے علم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے. تو علم نحو جن بچوں کا اچھا ہے، جن سٹوڈنٹس کا اچھا ہے، انہیں بلاغت بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. تو اس میں موصول وغیرہ، صلہ موصول، یہ نحو کی اصطلاحات ہیں. ہم تھوڑا سا اس کو یہاں پہ ایکسپلین کریں گے کیونکہ ہر علم کو ہم دوسرے علم میں اگر ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گے تو اس علم کو ٹائم نہیں مل پائے گا کہ جس علم کے لیے ہم یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو اس کو آپ نحو میں یا ہمارے آسان عربی گرامر کے لیکچرز کے اندر جو ہے نحو کے علم کو دیکھیں، اس کو سٹڈی کریں. تو اس میں موصول جیسے عربی میں اس کی مثال کیا ہے؟ الذی، جمع کے لیے الذین آتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جو. اس کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ. اب الذین کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کو ہم صلہ کہتے ہیں. تو یہ اس میں موصول الذی، الذین، مؤنث ہو تو اللتی ہو جاتا ہے. یہ آگے والے جملے کے ساتھ مل کے کیا ہے؟ خاص بن جاتا ہے، ایک پراپر ناؤن بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جملہ آ گیا نا. جو، کون جو، آگے ایک پورا جملہ آ گیا، اس جو کی جو ہے وہ تعریف کر دی گئی، اس جو کو ڈیفائن کر دیا گیا اس جملے کے ذریعے سے. ویسے تو جو میں عموم تھا، لیکن بعد والے جملے کے ساتھ مل کے وہ کیا ہو گیا؟ وہ خاص ہو گیا کہ جو سے مراد کون ہے؟ وہ آگے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے کیا یہ بھی پراپر ناؤن ہے، یہ بھی معرفہ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس معرفہ کی جو مثال ہے وہ ہے معرف باللام. معرف باللام کو ہم یہ ذرا تفصیلی ہے، اس کو ہم سب سے آخر میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ مضاف الی المعرفہ، یعنی وہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جس کی معرفہ کی طرف نسبت ہو. وہ خود تو معرفہ نہیں ہے، جیسے کتاب نکرہ ہے، لیکن جب ہم اس کی نسبت کریں گے کسی معرفہ کی طرف، ہم کہیں گے زید کی کتاب، تو اب یہ خاص ہو گئی، اب یہ عام نہیں رہی، اب یہ زید کی کتاب ہے، کتاب و زیدن، اب یہ معرفہ ہو گیا. تو جب کسی اسم کی آپ نسبت کرتے ہیں کسی معرفہ کی طرف تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ منادا، یعنی جس کو پکارا جائے. تو جس کو آپ پکارتے ہیں وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے رجل، یہ نکرہ ہے، لیکن جب آپ اس پہ یا داخل کریں، آپ کہیں یا رجل، تو اب آپ سامنے موجود افراد میں سے کسی کو پکار رہے ہیں، کسی خاص کو، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ ہو گیا. تو منادا بھی جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں معرف باللام کی طرف، جو کہ معرفہ کی سب سے اہم قسم ہے. ٹھیک ہے، یعنی معرفہ کی 7 اقسام میں سے سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی قسم ہے وہ یہ ہے. اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی اسم کو، کسی ناؤن کو نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں معرف باللام، یعنی جس کو معرفہ بنایا گیا ہے لام کے ذریعے. وہ ناؤن جس کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا. عربی زبان میں کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی ناؤن کے شروع میں آپ الف لام داخل کر دیں اور اس کے آخر میں اگر تنوین ہے وہ ختم کر دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے مسلمن، یہ ہے مسلمان، کوئی بھی مسلمان، اگر آپ اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیں المسلم، تو اب یہ خاص ہو گیا، اسپیسیفک مسلم مراد ہے. کافرن، کوئی بھی کافر، الکافر، یہ اب اسپیسیفک ہو گیا، اب یہ معرفہ ہے. مؤمن، کوئی بھی مومن، یہ نکرہ ہے. المؤمن، الف لام آپ نے داخل کر دیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ ہو گیا، اب یہ اسپیسیفک ناؤن ہو گیا. تو عربی زبان میں کسی نکرہ کے شروع میں آپ الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اس الف لام کو جو کسی ناؤن کے شروع میں لگایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام تعریف. تو لام تعریف کے ذریعے الف لام لگا کے جس اسم کو معرفہ بنایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی اس کو معرفہ بنایا گیا ہے لام کے ذریعے سے. تو معرف باللام جو معرفہ ہے اس میں جو لام تعریف ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مین 2 قسمیں ہیں. آگے اس کی مزید اقسام بھی کی گئی ہیں. اس میں نحویوں میں اختلاف ہے، مختلف طرح کی تقسیمات چلتی ہیں. جو ذرا آسان تھی میں نے وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی اپنی سلائیڈز میں. لام تعریف جو ہے وہ 2 قسم پر ہے. اصل میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ معرفہ اور نکرہ اپنے معنی پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو معرفہ کی بقیہ جو 6 قسمیں ہیں اس میں تو معنی سیدھا سا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن یہ معرفہ کی خاص قسم ہے کہ جس کا معنی کے اوپر مختلف انداز سے اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جو الف لام ہم داخل کرتے ہیں کسی ناؤن پہ، وہ الف لام معنی میں کئی ایک قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. کبھی معنی میں کچھ تبدیلی لے کے آتا ہے، کبھی معنی میں کچھ تبدیلی لے کے آتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ لام تعریف کی اقسام سے سمجھیں گے. مثال کے طور پہ لام تعریف کبھی عہد خارجی کا ہوتا ہے. دیکھیں، عہد کا معنی جو ہے وہ عہد و پیما، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وعدے کے معنی میں بھی ہے، کمٹمنٹ کے معنی میں بھی ہے، لیکن اس کا ایک معنی عربی زبان میں علم بھی ہے. تو بس اس معنی کے اعتبار سے اس لفظ کو، اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں، بلغاء نے، اہل بلاغت نے اسی طرح سے ان کو استعمال کیا ہے، تو ہم اصطلاحات اس لیے ان کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ کتاب کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایک تعلق جڑ جائے. کتاب میں وہ اصطلاح پڑھے تو وہ پھر اس کو گھبراہٹ طاری نہ ہو، لیکن اصل مقصود کانسیپٹ ہوتا ہے. تو عہد خارجی یعنی لام بعض اوقات جو ہے وہ خارج میں متعین کر دیتا ہے کہ کون شخص مراد ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، نکرہ میں کوئی بھی تھا، رجل کوئی بھی بندہ، الرجل خاص بندہ اب مراد ہے، کوئی اسپیسیفک پرسن مراد ہے. اب اگر خارج میں متعین ہو جائے کہ کون بندہ مراد ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ الف لام عہد خارجی کا ہے. اور اگر خارج میں تو متعین نہ ہو کہ کون بندہ مراد ہے، لیکن جو متکلم ہے اس کے ذہن میں ہو کوئی اسپیسیفک پرسن، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے وہ حقیقت کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑی قسمیں ہیں. تو عہد خارجی یعنی الف لام نکرہ پہ آپ نے داخل کیا اور خارج میں متعین ہو گیا کہ اس سے کون مراد ہے. جب خارج میں متعین ہو گیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اسپیسیفک پرسن مراد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو عہد خارجی کا الف لام ہوتا ہے اس کی آگے تین قسمیں ہیں. کبھی یہ صریح ہوتا ہے، کبھی کنائی ہوتا ہے، کبھی علمی ہوتا ہے. یعنی کانٹیکس میں صراحت سے ذکر ہو کہ کون مراد ہے، پیچھے کانٹیکس میں صراحت سے ذکر ہو کہ کون مراد ہے، اس معرفہ سے کون مراد ہے. اور اگر پیچھے کانٹیکس میں اشارے کنائی میں ذکر ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کنائی، مطلب لام تعریف کنائی ہے. اور علمی سے مراد یہ ہے کہ نہ کانٹیکس میں صراحت سے ذکر ہو نہ اشارے کنائے میں ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے نالج میں ہو، لوگوں کے ذہن میں ہو، سب لوگوں کو پتا ہو کہ اس سے مراد کون سا الف لام ہے، اس سے مراد کون سی اسپیسیفک شے ہے، کون سا معرفہ ہے. مثالوں سے بات بہت کلیئر ہوگی. جیسے قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل میں جو ایمان کا نور ہے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مثل نور ہی کمشکات، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندے کے دل میں رکھا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے کوئی تاکچہ ہو. تاکچے سے مراد سینہ ہے. بہرحال وہ تو ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف یا اس کی تشریح اور توضیح کی طرف. تو کمشکات جیسا کوئی تاکچہ، جیسے پرانے زمانے میں دیواروں میں اونچا سا ایک آلہ سا بناتے تھے جہاں چراغ رکھتے تھے تاکہ روشنی پھیل جائے، گھر کے اندر جو ہے وہ عام ہو جائے. تو فیہا مصباح، اس تاکچے میں کیا ہے؟ ایک چراغ پڑا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مصباح کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی ہے. تو نکرہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. معرفہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے یا کوئی چراغ ہے اس تاکچے میں. المصباح، اب یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا اور آخر میں تنوین بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو المصباح ہے اس سے کون سا مصباح مراد ہے؟ اس المصباح سے مراد پچھلے والا مصباح ہے جس کا کانٹیکس میں ذکر ہو رہا ہے. اور کانٹیکس میں جس مصباح کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو ایک مشکات میں ایک تاکچے میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو المصباح کو اگر کوئی پڑھے گا تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اسپیسیفک مصباح، یعنی دنیا کا کوئی بھی مصباح یا چراغ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں خاص چراغ مراد ہے. وہ خاص چراغ کون سا ہے؟ جس کا صراحت سے کانٹیکس میں ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے، پچھلی آیت کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں ہم یہ عہد خارجی کا الف لام ہے کہ جس نے صراحت کے ساتھ متعین کر دیا کہ یہاں پہ کون سا اسپیسیفک پرسن مراد ہے، یہ اسپیسیفک کون سی جو ہے وہ تھنگ مراد ہے، شے مراد ہے. تو آگے کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، اور مصباح جو ہے وہ کیا ہے؟ شیشے کے ایک برتن میں. اب زجاجتن یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے. شیشے کا برتن، کوئی بھی شیشے کا برتن ہے، اس میں وہ چراغ ہے، وہ خاص چراغ. الزجاجہ، اب یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. تو الزجاجہ یہاں
اگر اس سے مراد شیشے کا کوئی خاص برتن ہے تو وہ کون سا خاص برتن ہے؟ کیونکہ الزجاجہ کا مطلب تو شیشے کا برتن ہے، لیکن یہاں الف لام آ گیا، یہ خاص ہو گیا. اب یہاں کون سا خاص برتن مراد ہے؟ وہی خاص برتن شیشے کا کہ جس کا ذکر پیچھے صراحت کے ساتھ کانٹیکس میں موجود ہے، یعنی وہ شیشے کا برتن کہ جس کے اندر ایک مصباح ہے، ٹھیک ہے، وہ شیشے کا برتن مراد ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ کنائی، یعنی عہد خارجی کا جو الف لام ہے بعض اوقات اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں صراحت سے ملتا ہے اور بعض اوقات اشارے کنائی میں ملتا ہے. اشارے کنائی کی مثال کیا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے اور میں اس کو بیت المقدس کے لیے جو ہے وہ وقف کر دوں، جیسا کہ بنی اسرائیل میں ایک رواج تھا، اپنے بیٹوں کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، یا اللہ مجھ سے یہ قبول فرما لے جو میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو آپ کے لیے آزاد کر دوں گی، آپ کے لیے وقف کر دوں گی. تو اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرنا بہرحال یہ ایک سنت رہی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اب جب ان کے ہاں بیٹا تو نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ بات کہی، یعنی مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ بات کی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مذکر تو مؤنث کی طرح نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں الذَّكَرُ مذکر یعنی لڑکا، یہ الف لام ہے شروع میں، ذَكَرٌ یہ نکرہ تھا، الذَّكَرُ یہ معرفہ ہے، تو یہاں کون سا لڑکا مراد ہے؟ کون سا خاص لڑکا؟ کیونکہ لڑکا تو ان کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا، تو کون سا لڑکا وہ مراد لے رہی ہیں؟ ان کے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکی تو چلیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ خاص ہے کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، لیکن الذکر میں جو الف لام ہے اس سے مراد کوئی خاص لڑکا ہے. وہ خاص لڑکا کون سا ہے؟ وہ خاص لڑکا وہی ہے جس کا کانٹیکس میں ذکر ہے، جو انہوں نے دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کانٹیکس میں وہ ذکر چونکہ اشارے کنائی میں ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عہد خارجی کا جو الف لام ہے یہ کنائی کا ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے علمی، یعنی عہد خارجی کا جو الف لام ہے وہ علمی ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اب شجرۃ نکرہ ہے، الشجرہ اب اس پہ الف لام آ گیا، وہ خاص درخت مراد ہے. تو کون سا درخت مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس الف لام نے آ کے دنیا کے درختوں میں سے کس درخت کو متعین کیا؟ تو یہ اب کانٹیکس میں اس کا ذکر نہیں ہے. سورہ فتح میں جب آپ اس آیت کو نکالیں گے تو پیچھے نہیں ذکر کہ جی فلاں درخت مراد ہے. یہ تو ہمیں سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوا نا کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع کا یہ معاملہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کی تھی ایک درخت کے نیچے. تو وہ حدیبیہ کے مقام پہ جو درخت ہے وہ مراد ہے. تو الشجرہ سے مراد خاص درخت ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ ہے. اب یہ چیز ہمیں کانٹیکس سے نہیں پتہ چلی، یہ ہمیں ہمارے اوورآل جو ایک سوسائٹی کا جو ایک علم تھا جو نقل سے چلا آ رہا تھا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں کون سا درخت مراد ہے. ٹھیک، تو اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اس کو کہتے ہیں یہ علمی ہے. تو عہد خارجی کا جو الف لام ہے اس کو بس ایک اعتبار سے اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ عہد خارجی کے الف لام سے مراد یہ ہے کہ جب کسی نکرہ کے اوپر وہ داخل ہوگا تو اس نکرہ کا وہ تعین کر دے گا اور وہ تعین بھی خارج میں کرے گا. جب خارج میں کرے گا تو مخاطب کے لیے کیا ہوگا؟ واضح ہو جائے گا کہ متعین طور پہ یہ شخص متکلم کے نزدیک مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حقیقت کا الف لام، یعنی بعض اوقات جو لام تعریف ہوتا ہے وہ حقیقت کا ہوتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خارج میں تو وہ متعین نہیں ہوگا، الف لام داخل کرنے سے خارج میں تو متعین نہیں ہوگا. جب خارج میں متعین ہو گیا نا تو پھر متکلم کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مراد ہے، مخاطب کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مراد ہے. لیکن بعض اوقات وہ متکلم کے ذہن میں تو متعین ہوتا ہے لیکن خارج میں متعین نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، اور متکلم کے ذہن سے جو مخاطب کا ذہن ہے مخاطب کے ذہن میں بھی وہ متعین ہو جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، جب مخاطب کے ذہن میں بھی متعین ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے کیا ہے وہ حقیقت کا لام کہلاتا ہے. یعنی اس سے مراد حقیقت ہو، لفظ کی کیا ہے؟ حقیقت مراد ہو. مثالوں سے جب ہم اس کو سمجھیں گے تو بات زیادہ کلیئر ہو کے واضح ہو کے سامنے آئے گی. جو حقیقت کا الف لام ہے بعض اوقات وہ جنس کا ہوتا ہے، جنس کا. ہاں، جنس سے مراد مطلب جیسے انسان ایک جنس ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مرد ایک جنس ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اصولیین اور
مناطقہ کے ہاں، اہل منطق کے ہاں اس میں کچھ اختلاف ہے، اصول فقہ میں اور منطق میں جنس اور نوع کی تعریف میں، اس کو ہم کسی اور وقت میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت جنس سے مراد نوع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد ایک جنس ہیں اور عورت ایک جنس ہیں، تو الرجال مرد، قوامون ذمہ دار ہیں، علی النساء عورتوں پر، تو یہ الف لام ہے، الف لام نے مردوں کو خاص کر دیا، تو رجال نکرہ تھا، الرجال معرفہ ہے، اور الرجال سے مراد کیا ہے؟ خاص مرد۔ تو اب یہاں خاص مرد کون سے مراد ہے؟ جنس سے مرد مراد ہے، نوع مرد مراد ہے۔ تو جو مرد ہیں اوورال عورتوں کے اوپر کیا ہیں؟ ریسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں، یعنی ان کے نگران ہیں، ان کی کفالت، ان کی سرپرستی کے ذمہ دار ہیں۔ عورت جو ہے وہ ہمیشہ مرد کی کفالت میں رہتی ہے، شادی سے پہلے اپنے والد کی کفالت میں ہوتی ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کی کفالت میں چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ استغراق کا لام ہے، غرق سے ہے، باب استفعال سے، یعنی جس میں تمام افراد جو ہے وہ شامل ہو جائیں، یعنی اس لفظ کے جتنے افراد ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان لازماً خسارے میں ہے، سورہ عصر میں کہا نا۔ اب انسان یہ نکرہ ہے، کوئی بھی انسان، الانسان یہ معرفہ ہے، تو اب کیا اس سے مراد کوئی خاص انسان ہے؟ جیسے ان الانسان، بے شک انسان، اگر ہم کہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص انسان خسارے میں ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہاں سارے انسان مراد ہیں، سارے انسان مراد ہیں، ان الانسان تمام انسان، کیونکہ یہ لام لام استغراق کا ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان۔ تو جب الف لام داخل کیا جائے اور پھر اس الف لام کی وجہ سے لفظ کا جو مدلول ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ مراد ہو، ایک ایک فرد، جمعی افراد مراد ہو، یعنی جب اوورال پوری جو ہے وہ ایک نوع مراد ہو، جنس مراد ہو، تو پھر وہ الف لام جنس کا ہوتا ہے، اور جب ایک ایک فرد مراد ہو تو پھر وہ لام استغراق کا ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان لازماً خسارے میں ہے۔ تو یہ ہم اس کو لام استغراق کا ترجمہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آگے کیا الا الذین آمنوا، تو ایکسیپشن کی گئی نا اہل ایمان کی، ہاں اہل ایمان خسارے میں نہیں ہے، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور جو صبر کرتے رہے، تو وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو گویا ان کو ایکسیپشن میں داخل کر دیا گیا، ان کو استثناء میں لے آیا گیا۔ تو یہ لام استغراق کا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ اردو کا ترجمہ کبھی آپ نے پڑھا ہو، تو بعض مترجمین نے، قرآن مجید کے ٹرانسلیٹرز نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا کیا ہے یا کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب الحمد میں تمام کا معنی کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ وہ لام استغراق سے، ہم تعریف، الحمد، تو الف لام کا کیا معنی ہے؟ تو اگر اس کو لام استغراق کا بنائیں گے تو تمام تعریفیں، اگر آپ اس کو جنس کا الف لام بنائیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ جی تعریف اللہ کے لیے، پھر اس سے مراد جن سے تعریف ہوگی۔ تو یہ ترجمے میں جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کون سا الف لام مراد لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لام جو ہے نا، الف لام جب کسی نکرہ کے اوپر داخل ہوتا ہے اور وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے تو اس سے معنی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ایک جیسی نہیں، کئی قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں معنی میں فرق پڑتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عہد ذہنی کا الف لام، یعنی متکلم کے ذہن میں متعین ہو کہ کون مراد ہے۔ جیسے یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جنگل میں جا رہے ہیں، کھیلیں گے، کودیں گے، پکنک منائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم تو بڑے ہو، تم تو کھیل کود میں مشغول ہو جائے گو، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے علیہ السلام۔ تو آخاف، اور مجھے یہ اندیشہ ہے، یاکلہ الذئب، کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا۔ اب یہ ذئب تو نکرہ ہے، الذئب خاص بھیڑیا، تو کیا کسی خاص نسل کا بھیڑیا مراد نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ الذئب یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں کسی بھیڑیے کی شکل آ گئی، کوئی امیج آ گئی، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کیا گیا؟ خاص کر لیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد خارجی کا الف لام وہ ہوتا ہے کہ جس میں خارج میں متعین ہو جاتا ہے، متکلم کے لیے اور مخاطب کے لیے بھی، اور حقیقت کا الف لام وہ ہے کہ جس میں خارج میں متعین نہیں ہوتا لیکن بہرحال متکلم کو بھی معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات تو صرف متکلم کو معلوم ہوتا ہے، جیسے عہد ذہنی کا الف لام ہے کہ صرف متکلم کو پتا ہے کہ کون خاص شخص مراد ہے، اور بعض اوقات مخاطب کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی خاص جنس ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ مراد ہے۔
تو تعریف اور تنکیر کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ معنی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس مثال ہے کہ جب معرفہ کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم نے پہلے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے مثال نہیں دیکھی تھی، تو اب ہم قرآن سے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اور رحمان کے بندے۔ اب عبادن بندے یہ نکرہ ہے، لیکن عباد الرحمن رحمان کے بندے، جب یہ بات کہی کہ رحمان کے بندے تو اب وہ بندے اللہ کی طرف ان کی نسبت ہو گئی، رحمان کی طرف، تو اب وہ خاص ہو گئے نا، اب وہ اسپیسیفک ہو گئے، اب سارے بندے مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عباد الرحمن سے مراد سارے بندے مراد نہیں ہیں اللہ کے، ساری ویسے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اب اسپیسیفک بندے مراد ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو وہ عباد الرحمن، اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے عباد الرحمن، یہ مرکب اضافی ہے، تو یہاں پہ عباد جو ہے اس کی اضافت ہوئی ہے رحمان کی طرف، تو مضاف الی المعرفہ، کوئی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، الرحمن معرفہ ہے، عباد اس کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، اس کی طرف وہ مضاف ہوا ہے، تو اس لیے عباد بھی معرفہ ہو گیا۔ تو رحمان کے بندے الذین، جو یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں زمین پہ دبے پاؤں۔ اب دیکھیں نا، الذین بھی ہم نے پڑھا تھا اس میں موصول، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں الذین کے بعد آپ دیکھیں کیا جملہ ہے، یمشون علی الارض ہونا، وہ چلتے ہیں زمین پہ دبے پاؤں، یعنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ الذین، جو، کون جو، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پہ دبے پاؤں۔ تو اب اس میں موصول الذین کے بعد ایک جملہ ہے جو اس کا صلہ بن رہا ہے، تو اس جملے نے اس کو کیا کر دیا، اسپیسیفک کر دیا کہ الذین سے مراد کیا ہے، اب یہ لوگ مراد ہیں۔ جیسے اس میں اشارہ کیا کرتا ہے، کسی چیز کو اسپیسیفک کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، جیسے ضمیر جو ہے پروناؤن کیا کرتا ہے، کسی چیز کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر اس کو خاص کر دیتا ہے کہ وہ مراد ہے۔ اسی طرح الذین بھی اپنے صلہ کے ساتھ مل کے متعین کر دیتا ہے کہ یہ لوگ مراد ہیں جو زمین پہ دبے پاؤں چلتے ہیں۔ اب وہ سارے نہیں ہیں، جن کے اندر عاجزی ہے وہ ساری دنیا کے لوگ نہیں ہیں عاجزی والے یا ہمبلنس والے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، منادا۔ منادا کی مثال قرآن میں کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یا ایھا یہ حرف ندا ہے، اور الرسول، ٹھیک ہے، الرسول کے اوپر یہ داخل ہوا ہے۔ ویسے تو الرسول بھی اس کے اوپر الف لام داخل ہے، وہ خاص ہے، لیکن اگر اس کے اوپر الف لام نہ بھی داخل ہوتا یعنی رسول، کوئی بھی رسول نکرہ، اس پہ جب آپ یا داخل کر دیں گے، یا رسول، تو اب یہ معرفہ ہو جائے گا، یعنی اب جس کو آپ پکار رہے ہیں اس سے مراد کوئی خاص رسول ہے۔ تو یہاں پہ کون مراد ہے، یا ایھا الرسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول مراد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہے، تو اس اعتبار سے یہ خاص ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ معرفہ کی اقسام، ہم نے کہا کہ 7 قسمیں ہیں معرفہ کی، اور ان میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے، لام تعریف۔ تو لام تعریف جب کسی ناؤن کے اوپر داخل ہوتا ہے تو کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے، عہد خارجی کے اعتبار سے کیا معنی پیدا ہوتے ہیں، اور لام تعریف حقیقت کا ہو تو کیا معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکرہ کی اغراض کیا ہے۔ معرفہ کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نکرہ کو دیکھتے ہیں کہ نکرہ کیا کیا معنی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اسم کو نکرہ لانے میں کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں، مطلب کیا کیا معنی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے کیا، افراد، جس کو ہم نے واحد کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ نے ایک کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، کوئی اسم نکرہ لے کے آتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اس کی مثال کیا، وجاء رجل، اور آیا ایک آدمی من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے، یسا دوڑتا ہوا، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں یہ 2 جگہ پہ یہ بات آئی ہے۔ تو وجاء رجل سے مراد یعنی نکرہ ہے، اس سے مراد ایک آدمی، جیسے کتابن کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ایک کتاب، قلم اس کا ایک معنی کیا ہو سکتا ہے ایک قلم، ٹھیک، تو ایک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے نکرہ لانے سے۔ دوسرا کیا ہے، جنس کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نوع کا مفہوم پیدا ہوتا ہے کسی اسم کو نکرہ لانے سے، جیسے ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک۔ اب یہ ریبہ اصل میں کیا تھا، ریبن تھا، ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، ریب کیا ہے، نکرہ ہے، تو اس سے مراد جن سے ریب ہے، ہر قسم کا شک اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے، تو ریبہ اس سے مراد جن سے ریب ہے۔ ہم اس لا کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ لا نفی جنس کا ہے، جنہوں نے نحو پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا۔ تو لا ریب فیہ،
کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے فیہ اس میں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لا الہ میں بھی جو لا ہے وہ جنس کا ہے، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو جنس کی نفی ہوگی. ٹھیک ہے. تو نکرہ سے بعض اوقات مراد کیا ہوتی ہے؟ جنس. تیسرا کیا ہے؟ تعظیم کے لیے. نکرہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بڑا کر کے جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے. جیسے ذالک یوم، یہ ایک بڑا دن ہے. کیوں؟ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات. مجموع لہ الناس، جمع کیا گیا ہے اس دن کے لیے لوگوں کو. وذالک، اور یہ یوم مشہود، ایک بڑا دن ہے مشہود جس میں لوگ حاضر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یومن کو نکرہ لایا گیا، کیوں؟ تعظیم کے لیے، قیامت کے دن کی تعظیم کے لیے، قیامت کے دن کو بڑا کر کے جو ہے وہ ظاہر کرنا متکلم کا مقصود ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تکثیر، یعنی نکرہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ کثرت کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے. جیسے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے لازماً بہت بڑا اجر ہے. لَأَجْرًا، اجرن اب کیا ہے؟ اجرن اب نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو شروع میں یہ جو لام ہے نا، یہ لام تاکید کا ہے، یہ الف لام نہیں ہے. تو الف لام داخل کریں، ال داخل کریں تو معرفہ بنتا ہے. تو یہ لام تاکید کا ہے. تو لَأَجْرًا، اجرن سے مراد اجر، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تقصیر. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لاجرن، بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تقلیل. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور البتہ اگر پہنچے ان کو نفحہ من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب میں سے. نفحہ، نفحہ آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تقلیل مراد ہے. تقلیل سے مراد تھوڑا، یعنی جب کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہو پھر بھی نکرہ لایا جاتا ہے، اور جب کسی چیز کو بہت چھوٹا کر کے بیان کرنا ہو تقلیل کے لیے بھی نکرہ ہی لایا جاتا ہے. تو جیسے یہاں پہ، اور البتہ اگر ان کو پہنچے آپ کے رب کے عذاب میں سے نفخہ، ایک چھوٹی سی آگ کی لپٹ بھی ان کو پہنچے تو وہ بھی ان کو بڑی ہے، کفایت کر جائے گی. اور عذاب تو خیر پھر اس کے کیا کہنے. تو نیکسٹ کیا ہے؟ تخصیص. تخصیص سے مراد کیا ہے؟ مطلب کسی چیز کو جو ہے وہ خاص کرنا ہے. جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، آمنو ایمان لے کے آؤ. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے خاص کی بات ہو رہی ہے. تو یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ بما نزلنا، اس پہ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پہ ایمان لے کے آؤ. مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، بس قرآن نے یہ کہا ہے کہ تورات کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں تعریف کر لی تھی. من قبل، تو اس سے پہلے ایمان لے کے آؤ، ان نطمس وجوہا، کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو. اب وجوہن کو دیکھیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ کلر میں، یہ نکرہ ہے. وجوہن یہ نکرہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں، مٹا دیں وجوہن چہروں کو، تو کیا اس سے مراد کوئی بھی چہرے؟ نہیں، کوئی بھی چہرے مراد نہیں ہے. ان اہل کتاب کے چہرے مراد ہیں جن کی پیچھے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو اب یہاں نکرہ بھی کیا ہے؟ خاص ہے. ویسے نکرہ میں عموم ہوتا ہے، لیکن یہاں نکرہ کیا ہے؟ خاص ہے. تو نکرہ تخصیص کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. نکرہ سے بعض اوقات تخصیص بھی مراد ہوتی ہے، یعنی خاص لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کا تذکرہ کانٹیکس میں ہو رہا ہو. تو ایسے نکرہ کو عام طور پہ جو ہے وہ نکرہ مخصوصہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی بعض اوقات کسی نکرہ کی صفت لا کے اس کی تخصیص کر دی جاتی ہے. مطلب وہ تخصیص کسی حد تک ہوتی ہے. تحقیر، تحقیر کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اسم نکرہ کے طور پہ لایا جاتا ہے. جیسے من ای شیئن، کس چیز سے، خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، نطفہ سے. اب شیئن بھی نکرہ ہے، نطفہ بھی نکرہ ہے. یعنی انسان اس پہ غور نہیں کرتا. یہ جو اللہ کا انکار کرنے بیٹھ گیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہا ہے، کبھی اس پہ تو غور کرے کس چیز سے پیدا ہوا، کس چیز سے؟ نطفے سے. تو مطلب اللہ نے اسے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ اس پہ غور نہیں کرتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور جب وہ ایک بھرپور نوجوان ایک انسان بن گیا ہے، اللہ نے اس کے اعضاء کو قوت بخش دیا ہے، تو اب وہ اللہ کا ہی انکار کرنے بیٹھ گیا، اپنے خالق کا ہی انکار کرنے بیٹھ گیا. تو تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کی کو مطلب چھوٹا کر کے دکھانے کے لیے، اس کی حقارت کے لیے. تحویل، ہول دلانے کے لیے. ہول دلانا مطلب ڈرانا کسی چیز سے جو ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہول آنا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، کچھ بھی کام نہ آئے گی. تو یہ تحویل کے معنی میں ہے یہاں پہ یومن کا جو لفظ ہے.
تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ تو تھا نکرہ کی اغراض، نکرہ کے معنی، ٹھیک ہے. تو اب ہم معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے ایک اصول کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو عام طور پہ ہمیں کتب لغت میں یا نحو کی کتابوں میں مل جاتا ہے. لیکن اس اصول کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو کلی ہوتے ہیں، مطلب عام طور پہ وہ ہر جگہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. جو اصول کلی ہوتے ہیں کوئی ایک آدھی ایکسیپشن ان میں بھی نکل آتی ہے، تو ایکسیپشن کا خانہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. ہر اصول سے کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ قواعد ایسے ہوتے ہیں جو اکثری ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر وہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے کافی زیادہ ایکسیپشنز موجود ہوتی ہیں، ایک خاص معتد بھی تعداد میں وہ اپلائی نہیں بھی ہو رہے ہوتے، تو ان کو اکثری قواعد کہتے ہیں. تو یہ جو قواعد ابھی ہم معرفہ نکرہ کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ اکثری قواعد ہیں. تو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے ان کو اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے یہ کلی قواعد ہوں، لیکن بعد میں آنے والوں نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ نقد کی اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ یہ قواعد کلی نہیں ہے، اکثری قواعد تو ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا انکار کرنا کہ یہ قواعد ہیں ہی نہیں تو یہ بھی ایک دوسری انتہا ہو جائے گی، کیونکہ اکثر اوقات وہ لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈسکس کر لینا چاہیے. دیکھیں معرفہ اور نکرہ کے معنی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ آپ کے سامنے. پہلے کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کے نیچے لکھا ہوا ہے معرفہ. معرفہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلا ناؤن بھی معرفہ ہے، دوسرا ناؤن بھی معرفہ ہے. تو اگر کسی جملے کے اندر سینٹنس میں دو ناؤن آئے، دونوں معرفہ ہیں اور سیم ناؤن ہے، تو کیا دونوں کے میننگ بھی سیم ہوں گے؟ ہاں، اکثری قاعدہ یہی ہے کہ دونوں کے میننگ بھی سیم ہوں گے، لیکن یہ اکثری قاعدہ ہے، اس سے ایکسیپشن ہو جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اہدنا الصراط المستقیم. اب الصراط کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں دکھا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ. اب الصراط معرفہ ہے، اس سے مراد کوئی خاص رستہ ہے، خاص سیدھا رستہ، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صراط الذین، یہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے صراط. اب یہ آگے جو صراط الذین آیا یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معرفہ ہے. یہ کیوں معرفہ ہے؟ دیکھیں نا، پہلا اسم تو الصراط کیوں معرفہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام ہے، جس پہ الف لام ہو جائے وہ معرفہ ہے. دوسرا جو صراط الذین یہ کیوں معرفہ ہے؟ ہم نے کہا تھا جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، تو الذین معرفہ ہے اور صراط الذین یہ معرفہ ہو گیا. ان لوگوں کا رستہ، مضاف کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کا کی آتا ہے اس کے ترجمے میں عام طور پہ، یعنی ایک عمومی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو صراط الذین ان لوگوں کا رستہ، تو الصراط بھی معرفہ ہے، صراط الذین میں جو صراط ہے یہ بھی معرفہ ہے. تو دونوں رستوں سے مراد کیا دو ڈیفرنٹ رستے ہیں؟ نہیں، ایک ہی رستہ مراد ہے. تو جب معرفہ ریپیٹ ہوتا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ جب اسی جملے میں ایک مرتبہ ایک اسم معرفہ آیا، دوبارہ وہی اسم معرفہ کے طور پہ آیا، تو اس سے مراد سیم میننگ ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. تو الصراط میں جو راستہ ہم مانگ رہے ہیں اس سے مراد وہی راستہ ہے جس کا آگے ذکر ہوا. جب ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اس سے مراد کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہی رستہ ہے یا اللہ جس کے اوپر آپ نے ان لوگوں کو چلایا یا ان لوگوں کو وہ رستہ آپ نے دکھایا جن پہ آپ نے انعام کیا تھا، آپ کی جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہیں. لیکن اب ہم دیکھیں اس کی جو ایکسیپشن ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اکثری قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان پہ لکھ دیا تھا تورات میں کہ نفس کے بدلے میں نفس. اب پہلا نفس بھی معرفہ ہے، دوسرا نفس بھی معرفہ ہے، دونوں کے اوپر الف لام داخل ہے کہ نفس کے بدلے میں نفس، یعنی ایک بندہ کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. تو پہلے نفس سے مراد اور دوسرے نفس سے مراد ڈیفرنٹ ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، تو دونوں نفس سیم نہیں ہے، ٹھیک. اسی طرح سے دیکھیں والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، قصاص کا قانون تو یہی کہتا ہے. تو العین یہ معرفہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں بالعین میں بھی الف لام ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو دونوں آنکھوں سے مراد جو ہے وہ سیم آنکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ جس نے آنکھ پھوڑی ہے، اور ایک وہ آنکھ ہے کہ جس کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑی گئی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ ہو، یعنی ابھی تو ہم نے کہا نا کہ معرفہ کے بعد اسی سینٹنس میں معرفہ ہو. اب نیکسٹ کیا ہے کہ معرفہ ہے، ایک اسم معرفہ ہے، وہی اسم بعد میں نکرہ بھی آ جاتا ہے. تو اکثری قاعدہ کیا کہتا ہے کہ دونوں کے میننگ سیم نہیں ہوتے، اکثری قاعدہ یہ کہتا ہے. لیکن اس سے ایکسیپشن بھی موجود ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسم اٹھائیں گے مجرم، ما لبثوا، نہیں وہ رہے، غیر ساعہ،
سوائے ایک گھڑی کے. اب الساعہ یہ معرفہ ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن, یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی. اور آخر میں جو ساعہ ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے. اس سے مراد قیامت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ گھڑی. تو قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو الساعہ ہے یہ خاص ہے اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے, اور اس کے بعد آخر میں جو ساعہ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے, اور اس سے مراد جو ہے وہ گھڑی ہے. گھڑی سے مراد 20-25 منٹ. تو جس دن قائم ہوگی الساعہ قیامت, یقسم المجرمون قسم اٹھائیں گے مجرم, ما لبثوا نہیں وہ رہے یعنی دنیا میں نہیں رہے, غیر ساعہ ایک گھڑی سے زیادہ, ایک گھڑی سے زیادہ وہ دنیا میں نہیں رہے, 20-25 منٹ سے زیادہ وہ نہیں رہے. تو ساعہ کا لفظ ہے, پہلے معرفہ ہے پھر نکرہ ہے. دونوں جگہ ان کے جو میننگ ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہے. ایک جگہ قیامت مراد ہے اور ایک جگہ دنیا کی ایک گھڑی مراد ہے, وقت کا ایک مخصوص حصہ مراد ہے. تو پہلے معرفہ ہو پھر نکرہ ہو اسی سینٹنس میں وہی سیم ناؤن, تو دونوں کی میننگ جو ہے وہ سیم نہیں ہوتے. یہ اکثری قاعدہ ہے لیکن کبھی سیم ہو بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے, فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں. اب یہ القرآن کیا ہے؟ خاص ہے. من کل مثل ہر قسم کی مثالیں, لعلہم یتذکرون شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیہ عربی قرآن. اب یہ آگے جو قرآنً ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے, لیکن اس عربی قرآن سے مراد کون سا قرآن ہے؟ وہی جس کا ذکر پہلے ہوا ہے القرآن. تو پہلے معرفہ ہے پھر نکرہ ہے لیکن دونوں کے جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا بھی جو قاعدہ ہے یہ اکثری قاعدہ ہے, یعنی اس کی بھی ایکسیپشن جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ نکرہ. نکرہ کے نیچے آپ دیکھیں کہ نکرہ نکرہ یعنی ایک نکرہ ہے پھر اس کے بعد نکرہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک سینٹنس میں ایک جملے میں ایک ناؤن آیا, نکرہ آیا, پھر وہی ناؤن ریپیٹ ہوا, نکرہ ہی آیا. تو جب نکرہ ریپیٹ ہوتا ہے تو دونوں جگہ پہ نکرہ سے مراد یا نکرہ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا, یعنی ڈیفرنٹ میننگ مراد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ضعف سے. یہاں ضعف سے مراد کیا ہے؟ مطلب کمزور چیز, سپم, نطفہ. ٹھیک ہے, ثم جعل من بعد ضعف قوہ, پھر اللہ نے تمہیں ضعف کے بعد قوت دی. یہاں ضعف سے مراد کیا ہے؟ بچپنا. بچپنا بھی انسان کا کیا ہے؟ کمزوری ہے. ٹھیک ہے, انسان کے لیے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا, پھر اللہ نے تمہیں قوت کے بعد جو ہے وہ کمزوری دی. قوت سے مراد یہاں پہ جوانی ہے. تو قوت کے بعد جو کمزوری آتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ضعفا و شیبہ, کمزوری اور بڑھاپا. تو اس سے مراد بڑھاپے کی کمزوری ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں 3 دفعہ ضعف کا لفظ استعمال ہوا لیکن تینوں مرتبہ جو ہے اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے. پہلی مرتبہ ضعف سے مراد نطفہ ہے, دوسری مرتبہ ضعف سے مراد بچپنا ہے. جیسے 6 ماہ تو انسان جو ہے وہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا. پھر تیسری مرتبہ جو ضعف کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد بڑھاپے کی کمزوری ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی ایکسیپشن. ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی قاعدہ جو ہے یہ جو بلکہ یہ 4 قواعد ہیں, یہ چاروں قواعد اکثری قواعد ہیں. تو یہ اب تیسرا قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ ریپیٹ ہو رہا ہو. تو قاعدہ کیا ہے؟ مفہوم سیم نہیں ہوتا. دونوں نکرہ کا یا دونوں مقامات پہ جو میننگ ہے وہ سیم نہیں ہوتے, لیکن اس قاعدے کی بھی جو ہے وہ ایکسیپشن موجود ہیں کہ بعض اوقات نکرہ ریپیٹ ہو رہا ہو تو دونوں جگہ پہ نکرہ کا جو میننگ ہے وہ سیم ہوتا ہے. جیسے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, وہی اللہ تعالیٰ جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. اب الہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آسمانوں کا الہ اور ہے اور زمین کا الہ اور ہے, نہیں, یہ ایک ہی بات مراد ہے. تو نکرہ ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن دونوں جگہ پہ جو ہے وہ ایک ہی مفہوم مراد ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نکرہ کے بعد معرفہ ہو, یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ جملے میں پہلے نکرہ استعمال ہوا پھر وہی ناؤن جو ہے وہ معرفہ کے طور پہ استعمال ہوا. تو جب پہلے نکرہ استعمال ہو پھر وہی ناؤن معرفہ کے طور پہ استعمال ہو تو اس سے مراد عام طور پہ کیا ہے؟ سیم, وہی مفہوم وہی میننگ مراد ہوتے ہیں. جیسے سورہ مزمل میں اس کی مثال کیا ہے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول کو. اب یہاں رسولن کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس سے مراد کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فعصا فرعون الرسول, تو نافرمانی کی فرعون نے الرسول, رسول کی. اب یہاں مراد اسپیسیفک رسول ہے. تو فرعون نے جس رسول کی نافرمانی کی وہ وہی ہے جس کو اس کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. تو نکرہ کے بعد معرفہ آیا تو دونوں سے مراد سیم رسول ہے, نکرہ میں اور معرفہ میں بھی. ویسے تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ سیم رسول ہے, اور وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ تھا ہمارا تعریف اور تنکیر کا چیپٹر. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر. ٹھیک ہے,
یعنی علم معنی میں ہم نے پہلے خبر و انشاء کو ڈسکس کیا کہ وہ کیسے معنی کے اوپر لفظ کے معنی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ کیا کیا معنی پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ معرفہ اور نکرہ، کسی اسم کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا کس طرح معنی پہ فرق ڈالتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کیا دیکھ رہے ہیں، تقدیم و تاخیر، کہ بعض اوقات کلام میں کسی چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے، کسی کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں کسی چیز کو پہلے لے کے آنا، کسی کو بعد میں لے کے آنا، اس سے بھی معنی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ترتیب ہے، یعنی گرامر کے کچھ اصول ہیں۔ اصول کیا ہیں جی؟ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اب اس تقدیم و تاخیر میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارا اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مقدم کرنا چاہیے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی قواعد کے مطابق ایک چیز کو پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو بعد میں کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تمہیں پتہ لگ جائے گا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا، تو اب یہ پتہ لگ جائے گا میں لگ کو پہلے لایا گیا تو اس سے ایک مفہوم کے اندر جو ہے وہ ایک شدت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو تقدیم و تاخیر سے جو ہے وہ مفہوم کے اندر کچھ معنی پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی کلام کو آگے پیچھے کرنے سے، تو یہ کہنے کا مقصود ہے۔ تو اس میں بھی تقدیم و تاخیر میں بھی ہم دو طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اقسام اور دوسرا اس کی اغراض۔ تو تقدیم و تاخیر میں اقسام میں ہم دیکھ رہے ہیں، تقدیم ہے، تاخیر ہے۔ اب اس میں بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا مقصود جو ہے وہ ان تمام مثالوں کا احصاء نہیں ہے، ان کا احاطہ کرنا نہیں ہے، یا ان تمام جو ذیلی کیٹیگریز ہیں یا سب کیٹیگریز ہیں ان کا احاطہ کرنا نہیں ہے، اصل میں تو کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقدیم میں جیسے معمول کو مقدم کرنا، معمول سے مراد دیکھیں ایک ہے عامل جو عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ نحو کی اصطلاحات ہیں، جنہوں نے نحو پڑھی ہے ان کو تو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اچھے سے اگر پڑھی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے ہم تھوڑا سا مفہوم بیان کر دیتے ہیں اس لیے کہ شاید ان کو کلک کر جائے۔ تو معمول جیسے جس کے اوپر عمل ہو رہا ہو، ایک ہے عامل عمل کرنے والا، جیسے فاعل ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرب زید یا علم زید، زید عالم بنا، ٹھیک ہے۔ اکل زید، زید نے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانے والا کون ہے؟ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فاعل، یہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن جس چیز کو کھایا جا رہا ہے جو مفعول ہے وہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم معمول بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو معمول کو مقدم کرنا، معمول کو مقدم کرنا۔ اب عربی زبان میں ترتیب کیا ہے جملے کی؟ جملہ کو فعلیہ اگر وربل سینٹینس ہے اس میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے فعل آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ورب پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے یعنی سبجیکٹ آئے گا جس نے وہ کام کیا، پھر اس کے بعد مفعول آئے گا یعنی آبجیکٹ آئے گا، اور اگر آبجیکٹ دو ہیں تو پہلے والا آبجیکٹ آئے گا، مفعول اول آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرے والا آبجیکٹ آئے گا یعنی مفعول ثانی آئے گا۔ تو یہ ترتیب ہے عربی میں۔ اب دیکھیں کہ اگر اس ترتیب کے ہم الٹ لے کے آتے ہیں تو اس سے بھی معنی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات تقدیم و تاخیر سے جو ہے وہ معنی پیدا کیے جاتے ہیں۔ ارائیت من اتخذ الہ ہوا، اب یہ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو اسی طرح سے لیں جیسے یہ ہمارے سامنے ہے، اسی طرح سے اگر ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ من اتخذ جس نے بنا لیا الہہ اپنے معبود کو، اپنے معبود، اتخذ کے دو مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے بنا لیا الہہ وہ اپنے معبود کو، ہوا وہ اپنی خواہش، اپنے معبود کو اس نے اپنی خواہش بنا لیا۔ اب اس میں تو کوئی تنبیہ کی بات نہیں ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کسی نے اپنے معبود کو اپنی خواہش بنا لی ہے، تو معبود کا تو انسان کو طلبگار ہونا چاہیے، معبود کو تو انسان کو اپنی خواہش بنانی چاہیے۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبی کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے معاملے میں غور کرے۔ تو جب اللہ کے وسلم کو متنبی کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے معاملے میں آپ غور کریں، تو پھر مراد یہ ہے کہ اس شخص میں کوئی ایشو ہے، جیسا کہ کانٹیکس بھی یہی بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ تنقید مقصود ہے اس شخص پہ۔ تو جب تنقید مقصود ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے۔ جو پہلا مفعول تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا، وہ مفعول ثانی بن گیا، دوسرا مفعول بن گیا، اور جو دوسرا مفعول تھا، مفعول ثانی تھا، اس کو پہلا مفعول بنا دیا گیا، یعنی اس کو پہلے لایا گیا۔ جیسے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں،
ارأیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے غور کیا من اتخذ جس نے بنا لیا، کیا بنا لیا؟ یعنی جس نے بنا لیا، کس کو بنا لیا؟ ہواؤ اپنی خواہش کو بنا لیا، یہ پہلا مفعول تھا، اپنی خواہش کو کیا بنا لیا؟ الہہ، اپنا معبود بنا لیا۔ تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنی خواہش کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس کی خواہش نے اس کے جو ہے وہ معبود کا درجہ اختیار کر لیا، یعنی اتنا اپنی خواہش کا پجاری ہے، خواہش پرست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے جو کانٹیکس میں جو ہے متکلم کا مقصود ہے، جو متکلم چاہ رہا ہے کہ مخاطب جو ہے وہ اس کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، تو کلام میں تقدیم و تاخیر کیوں لائی جاتی ہے، اس کے اغراض کیا، اس سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم جو سیکنڈ ہماری بات ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم ذرا اس کی قسمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہوتی کیسے۔ مشروط، یعنی مشروط کو مقدم کرنا، ہم نے کہا جملے میں ایک جملہ شرطیہ ہوتا ہے، یہ شرط ہے، پھر اس کے بعد جزا ہے، یعنی مشروط ہے، یہ کنڈیشن ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر تم گھر سے باہر نکلے تو میں دروازہ بند کر دوں گا، اگر تم نے یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط، اور پھر اس کے بعد اس کی جزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریوارڈ ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی مشروط ہوتا ہے۔ تو پہلے شرط ہوتی ہے، پھر مشروط ہوتا ہے، ترتیب یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات مشروط کو کیا مقدم کر کے کچھ معنی جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب مشروط کو کیسے مقدم کیا گیا؟ قرآن میں اس کی مثال کیا ہے، جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس آیت میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سابقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات، رب کی طرف سے کیا بات طے ہو چکی ہے؟ اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، انسان کی زندگی، ہر انسان کی تقدیر، اور قوموں کی تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے، کس قوم پہ کب عذاب آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ تو اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو وہ جو عذاب تھا وہ ان کو چمٹ جاتا، وہ ان پہ اتر جاتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت۔ اب یہ جو وَأَجَلٌ مُّسَمَّى ہے، یہ بیسیکلی اس کا تعلق کلمہ سے ہے، یعنی یہ کلمہ تو ان کے اوپر عطف پڑ رہا ہے۔ اصل میں کیا ہے عبارت کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہوتی، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور ایک مدت طے نہ ہوتی، مقررہ مدت لکھی ہوئی نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب ان کو لازماً چمٹ کے رہتا، عذاب ان پہ اتر چکا ہوتا۔ تو عذاب ان پہ ان کی خواہش کے باوجود کیوں نہیں اتر رہا، ان کے مانگنے کے باوجود، ان کے استہزاء اور ٹھٹھے کے باوجود، مذاق کے باوجود کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور تقدیر کے مطابق اللہ کے فیصلے یہ دنیا چلنے، اس کا نظام چلنا۔ تو یہاں میں تقدیم و تاخیر ہے کہ جو مشروط تھا اس کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا، لکان لزاما، یعنی اگر یہ نہ ہوتا، پہلے سے طے نہ ہوتا تو پھر عذاب نازل ہو جاتا۔ تو لکان لزاما یہ مشروط ہے، اس کو مقدم کیا گیا، اور وَأَجَلٌ مُّسَمَّى یہ شرط ہے، یعنی پہلے سے ایک مقررہ مدت طے نہ ہوتی تو شرط بعد میں لائی گئی، مشروط پہلے لایا گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ خبر کی مثال۔ خبر کی مثال یہ چوتھے نمبر پہ ہے، جو سب سے نیچے آیت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی کا، آپ کو فوت کروں گا، ورافیو کا، اور آپ کو بلند کروں گا، الیہ اپنی طرف۔ اب یہاں پہ دو خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں دو خبریں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر اول کیا ہے؟ خبر اول ہے متوفی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں آپ کو فوت کروں گا، ایک خبر تو یہ دی۔ اور دوسرا کیا؟ ورافیو کا الیہ، میں آپ کو بلند کروں گا اپنی طرف، یعنی آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، یہ دوسری خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پہلے فوت کریں گے پھر آسمانوں کے اوپر اٹھائیں گے، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے جو ہے وہ صلیب چڑھایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، جبکہ قرآن نے واضح طور پہ اس کی نفی کیا، وما قتلوا وما صلبوا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا نہ ان کو صلیب دی۔ قرآن نے واضح طور پہ بہت صریح انداز میں اس کی نفی کی ہے، اور آگے چل کے کیا کہا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ جو اٹھایا گیا یہ زندہ اٹھایا گیا۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ پھر یہاں پہ بعض اہل علم نے کہا کہ تقدیم و تاخیر مراد ہے، اور یہی رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ یہ بیسیکلی دو خبریں ہیں، پہلی خبر کو دوسری خبر کی جگہ اور دوسری خبر کو پہلی خبر کی جگہ رکھا گیا ہے۔ یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ،
بے شک میں آپ کو اپنی طرف بلند کروں گا اور آپ کو کیا کروں گا؟ وفات دوں گا. یعنی اپنی طرف پہلے آسمانوں پہ بلند کروں گا، پھر اس کے بعد دنیا میں آئیں گے، پھر اس کے بعد تبھی موت کے مرحلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گزریں گے، جیسا کہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے. تو یہ یہاں پہ مراد ہے. اور واو جو ہے نا یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. انی متوفی کا ورافیو کا میں جو واو ہے نا یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. یعنی جاء زید و حامد، زید اور حامد آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عربی میں کہ پہلے زید آیا پھر حامد آیا. واو صرف جمع کے لیے آتی ہے، صرف جمع کے لیے آتی ہے کہ زید اور حامد آیا. اس میں ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ حامد آیا پھر زید آیا. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. ہاں جو سمہ ہوتا ہے اس میں ترتیب بھی مراد ہوتی ہے. جاء زید ثم حامد، زید آیا پھر حامد آیا. تو اب آنا بھی مراد ہے اور ایک ترتیب سے آنا بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم ذرا نا اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو آگے چل کے ہم کھولیں گے. تو کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہاں پہ واو موجود ہے، پہلے یہ کہا بعد میں یہ کہا، کہ نہیں، واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، مطلق جمع کے لیے آتی ہے، یعنی دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے. تو ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ یہاں تقدیم و تاخیر مراد ہے. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اصل میں تقدیم و تاخیر تو نہیں ہے، ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے، لیکن یہاں توفع کے معنی جو ہے وہ فوت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ نیند کی حالت میں، جیسے کہا گیا قرآن، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ ایک تو موت کے وقت میں روح قبض کرتے ہیں، یتوفی وہاں بھی توفع کے الفاظ ہیں، اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتے ہیں موت کے وقت میں. اور جو لوگ نہیں مرتے تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ لفظ جو ہے توفع یا توفع کا فوتیدگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے فوت ہونے کے لیے بھی، اور بعض اوقات اس سے مراد جو ہے وہ نیند کی حالت میں کسی کو اٹھا لینا، یہ بھی مراد ہوتا ہے. تو بعض اہل علم اس طرف چلے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مطلب زندہ یا نیند کی حالت میں جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. نیکسٹ کیا ہے؟ تاخیر. تاخیر کی ایک مثال بھی ہم دیکھ لیں. اچھا، بعض مثالیں جو ہے ان میں اختلاف ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی مثال تقدیم و تاخیر کی ایسی ہو کہ اس پہ اتفاقی ہو. اچھا، بعض مثالیں تقدیم و تاخیر کی ایسی ہیں کہ وہاں سب متفق ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے کلام میں، لیکن بعض جگہ پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں تقدیم و تاخیر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو اگلی جو مثال ہم بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ رائے موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں تقدیم و تاخیر ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں ہے. بہرحال ہم بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال کو بیان کر رہے ہیں. اس سورہ کاف میں ہے انزل علی عبد الکتاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید. ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں رکھا. عوجا سے مراد نقص، قیمہ، سیدھی. تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو قیمہ ہے یہ حال ہے، کس سے؟ الکتاب سے، یعنی الکتاب سے یہ حال ہے. الکتاب ذوالحال ہے. یہ ذرا نحو کی اصطلاحات ہیں، جنہوں نے نحو پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا. یعنی کتاب کی حالت بیان ہو رہی ہے. کتاب کی حالت کیا ہے؟ کہ وہ سیدھی ہے، بالکل سیدھی، مطلب دو ٹوک الفاظ میں اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنے والی ہے. تو اب عام طور پہ ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ذوالحال کے ساتھ ہی حال بیان ہو جاتا ہے. جیسے جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا. تو زید ذوالحال ہے جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے اس کی حالت یا حال کیا ہے؟ کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے. تو اللہ نے یہ کتاب نازل کی، ٹھیک ہے، یہ ایک بات آئی. تو اللہ نے کتاب کو نازل کیا، کس حال میں اللہ نے کتاب کو نازل کیا؟ قیمہ، کہ یہ بالکل سیدھی ہے. جس حالت کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے دو ٹوک الفاظ میں اپنے موقف کو جو ہے وہ بیان کرنے والی ہے. ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ نے اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا اس کتاب کے اندر. تو یہ حال کی مثال ہے ہمارے سامنے. اب نیکسٹ ہم آتے ہیں اغراض کی طرف، یعنی تقدیم و تاخیر کی جو اغراض ہیں وہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ مناسبت ہے، یعنی بعض اوقات تقدیم و تاخیر جو ہے وہ مناسبت کی غرض سے کی جاتی ہے. یعنی ایک چیز کو پہلے کیوں لایا گیا، دوسری کو مؤخر کیوں کیا گیا، پیچھے کیوں رکھا گیا. تو جس کو پہلے لایا جاتا ہے وہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس کی کلام کے ساتھ، اس سے پچھلے کلام کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوتی ہے بعد والے سے. مثال کے طور پہ والذین اذا انفقوا، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. اب یہ دو صفات بیان ہوئی کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. دو ایکسٹریمز جو ہے وہ ویز ہیں مال کے حوالے سے، دو ایکسٹریم ایٹیچیوڈ ہیں، دو انتہائی جو ہے وہ رویے پائے جاتے ہیں. اب فضول خرچی کو پہلے کیوں رکھا گیا، کنجوسی بخیلی کو بعد میں کیوں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے، تو
غرض کیا ہے اس میں؟ تو اس میں کہتے ہیں جی مناسبت ہے، یعنی عام طور پہ خرچ کرنے میں فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے، کنجوسی کم ہوتی ہے، یعنی مال کے حوالے سے فضول خرچی کا رویہ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے اور کنجوسی کا رویہ آپ کو کم نظر ہے، وہ بھی لیکن فضول خرچی کی نسبت وہ آپ کو کم نظر آئے گا، تو اس لیے فضول خرچی کو مقدم کیا گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ تحریص، یعنی ابھارنا کسی کام پہ۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جب بیان کیا کوئی شخص فوت ہو جائے، اب اس کا جو ترکہ ہے تو کیا کہا گیا؟ ترکے میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس میں سے کچھ بچ جائے تو قرض ادا کیا جائے، اس میں سے کچھ بچ جائے تو جو میت نے وصیت کی ہے 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے، اس میں سے کچھ بچ جائے تو پھر وہ رسا میں تقسیم ہو۔ تو اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے ہے، من بعد وصیہ، تو وہ جو ترکہ تقسیم کرنا ہے وہ وصیت کے بعد یوصی بہا، جس کی اس میت نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، دین سے مراد قرض ہے۔ اب وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے، لیکن حقیقت میں شریعت میں ترتیب کیا ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا، پہلے وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں قرض تو بندوں کا حق ہے نا، وہ اس نے پہلے لوٹانا ہے، وصیت میں تو وہ کسی کو فائدہ دے رہا ہے، کسی کا حق تو نہیں ہے، ٹھیک، تو اس لیے پہلے قرض، یہ چیز لاجیکل بھی ہے اور دین میں بھی ترتیب یہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وصیت کو ترتیب میں پہلے کیوں لایا گیا، قرض سے پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ تحریض ہے، یعنی ابھارنا ہے اس بات پہ کہ وصیت کو ہلکا نہ سمجھو، کیونکہ لوگ وصیت کو ہلکا سمجھتے تھے، وصیت کو پورا کرو، تو تحریض کی غرض سے وصیت کو جو ہے وہ پہلے لایا گیا۔ یہاں مقصود ترتیب نہیں ہے، کیونکہ او بھی ترتیب کے لیے نہیں آتا، تو گویا ایک چیز کی طرف لوگ اگر کم توجہ دے رہے ہوں تو اس کو، لوگوں کی توجہ اس کی طرف زیادہ بڑھانے کے لیے آپ اس کو پہلے ذکر کر سکتے ہیں۔ تیسرا کیا؟ سببیت، یعنی ایک شے جو ہے وہ دوسرے کے لیے سبب بن رہی ہو، تو جو سبب بن رہا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا، اور جو مسبب ہے تو اس کو بعد میں ذکر کر دیا، جیسے کاز پہلے ہوتا ہے، افیکٹ بعد میں ہوتی ہے۔ تو یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آپ اہل ایمان سے، کیا کہہ دیں؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو دبا کر رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب غض بصر کو مقدم کیا گیا، نگاہوں کی حفاظت کو مقدم کیا گیا حفظ فروج پہ، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ غض بصر جو ہے وہ سبب بنتا ہے، کس کا سبب بنتا ہے؟ حفظ فروج کا۔ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، گند بلا فوش چیزیں نہیں دیکھے گا، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ زنا وغیرہ سے بھی بچ جائے گا، تو اس لیے غض بصر کا ذکر پہلے ہے اور حفظ فروج کا ذکر جو ہے وہ بعد میں، کیونکہ غض بصر سبب ہے حفظ فروج کا، شرمگاہ کی حفاظت کا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کثرت، انما اموالکم اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہیں؟ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اب کوئی صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کو یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تو مالوں کو کیوں مقدم کیا گیا؟ مال کو پہلے کیوں رکھا گیا؟ تو مال کو پہلے اس لیے رکھا گیا کہ مال کے اندر فتنہ ہونے کا جو امکان ہے وہ اولاد کی نسبت زیادہ ہے، تو کثرت کی وجہ سے مال کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ رعایت فواصل، فواصل فاصلہ کی جمع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سے علم بدیع کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے شعر و شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ردیف اور ایک قافیہ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ شعر ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اسے ایک ردم اور موسیقیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، غنا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک سر و لے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو سننے والے کو بھلا لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو ایک ردم جو ہے وہ نظر آئے گا، اس کی آیات کے اندر خاص طور پہ مکی صورتوں میں وہ ردم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب یہ ایک ردم ہے، یہ ایک ردم ہے، تو یہ ردم آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رعایت فواصل، یعنی بعض اوقات اس ردم کی رعایت رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے، یعنی آیت کے شروع میں لایا جاتا ہے تاکہ آیت جو ہے وہ اس کا اختتام جو ہے وہ اسی ردم کے ساتھ ہو۔ جیسے وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور چھاری ہوگی ان کے چہروں پہ آگ۔ اب وجوہہم مفعول ہے اور النار فاعل ہے، یعنی چھانے والی کون ہے؟ آگ ہے، جس پہ چھا رہی ہے وہ ان کے چہرے ہیں، یعنی کافروں کے چہرے۔ تو ترتیب کیا ہوتی ہے عربی زبان میں کہ پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے، پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر آبجیکٹ آتا ہے، لیکن یہاں پہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے آبجیکٹ ہے، پہلے مفعول ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہے۔ کس لیے؟ رعایت فواصل کے لیے، تاکہ آیت جو ہے وہ اسی ردم کی کیفیت کے ساتھ اس کا اختتام ہو جو کہ پیچھے چلا آ رہا ہے ایک کانٹیکس کے اندر۔ اس کیا حصر، یعنی تقدیم و تاخیر سے جو ہے وہ حصر پیدا کیا جاتا ہے، جیسے ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہو، اسی کی، تعبدون، عبادت کرتے،
ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا تھا, تم عبادت کرتے ہو, تعبدون ہو, تو ہو جو ہے وہ مفعول تھا, آبجیکٹ تھا, اس کو پہلے لایا گیا فعل سے بھی فاعل سے بھی. تو جب اس کو پہلے لایا گیا تو پھر وہ ایاہو بن گیا, تو اس سے حصر پیدا ہو گیا. تعبدونہ, تم عبادت کرتے ہو اس کی, اور اگر ہو کو پہلے لے آئیں مفعول کو, ہو ضمیر کو, تو ایاہو تعبدون, اسی کی ہی تم عبادت کرتے ہو. جیسے ایاک نعبد, اصل میں کیا تھا, نعبدو کا, اللہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی, تو ایاک نعبد, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو گویا مفعول کو جب آپ پہلے لے آتے ہیں, فعل سے بھی پہلے لے آتے ہیں, تو پھر اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے, جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی وہ مفہوم جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو. اعجاز جیسے معجزہ سے, میریکل سے. تو فمنہم من یمشی علی بطنہ, اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ قرآن مجید میں جب ذکر کیا اپنی مخلوق کا, تو کہا کہ میری مخلوق میں سے بعض وہ ہیں جو کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں, بعض وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, بعض وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, جیسے چوپائے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا ہے جیسے انسان. اب ان میں سے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا, اس مخلوق کا جو پیٹ کے بل چلتی ہے. ظاہری بات ہے 2 ٹانگوں پہ چلنا اور 4 ٹانگوں پہ چلنا, اس کی نسبت پیٹ کے بل چلنا, اس میں اعجاز کا پہلو جو ہے, معجزے کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے, تو اس لیے اس سے ابتدا کی. فمنہم من یمشی علی بطنہ, تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں, یعنی جن کو اللہ نے پیدا کیا, جو جاندار, جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں, جیسے سانپ وغیرہ. نیکسٹ کیا ہے, سبقت کی وجہ سے, یعنی زمانی اعتبار سے کوئی چیز جو ہے وہ مقدم ہو, تو اس اعتبار سے بھی کسی اسم کو, کسی ناؤن کو, کسی شے کو جو ہے وہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے. جیسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. ٹھیک ہے, تو اب بیویاں جو ہیں وہ مقدم ہیں, ٹھیک ہے, کہ بیویوں سے ہی جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, تو زمانی اعتبار سے وہ مقدم ہے. تو آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان کی عورتوں کا ذکر آیا. تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا, اس میں ہم نے 2 کانسیپٹس کو ڈسکس کیا علم معنی کے. ایک اس میں تعریف اور تنکیر کا کانسیپٹ کہ معرفہ اور نکرہ کس طرح جو ہے وہ لفظ کے معنی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کا, کہ یعنی کلام میں جب تقدیم و تاخیر ہو تو اس سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے, اور یہ تقدیم و تاخیر کیوں کی جاتی ہے, اس کے پیچھے اغراض کیا ہیں, اس سے کیا معنی پیدا کیے جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ سے ابھی ہمارا یہ علم معنی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہمارا اس کے بعد کا موضوع ہے اسے ڈسکس کریں گے, اور وہ کیا ہے, ذکر و حذف کا اور اطلاق و تقیید کا. ذکر و حذف سے کیا مراد ہے, یعنی کلام میں بعض اوقات کسی چیز کو منشن کر دیا جاتا ہے, اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کلام میں, لیکن مخاطب اس کو سمجھ لیتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ ذکر و حذف کا چیپٹر ہے, باب ہے, کہ کب کلام میں کسی چیز کا تذکرہ کرنا ہے اور کب اس کا تذکرہ نہیں کرنا, اس کو چھوڑ دینا ہے. تو بعض اوقات اس کا ذکر کرنے سے بلاغت پیدا ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو چھوڑ دینے سے بلاغت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد اطلاق و تقیید ہے, یعنی بعض اوقات کلام کو مطلق چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو مقید کیا جاتا ہے, اس کلام میں کچھ چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم اطلاق و تقیید کی بحث میں ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ سے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.